على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی آج غالباً 16ویں نشست ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ دو بندے ایسے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے کفار کو بڑا شدید دھچکا لگا،
ان کی کمر ٹوٹ گئی. ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے حامی بن گئے، غلام بن گئے، محافظ بن گئے. اور خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام ایک گھر سے نکل کر بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں آ گیا. اب مسلمانوں نے، نبی علیہ السلام نے کھلی فضاؤں میں اللہ کی عبادتیں شروع کر دی. لہذا کفار نے سر جوڑ لیے کہ کوئی سد باب کرنا چاہیے، نہیں تو یہ ہر وقت قرآن سنیں گے، سنائیں گے، اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کی باتیں کریں گے تو ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر ہمارے باقی لوگ بھی باپ دادا کا دین چھوڑتے چلے جائیں گے. لہذا کوئی سد باب ہونا چاہیے. تو مکہ کے جتنے بھی خاندان اور قبیلے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، اس خاندان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس مشورے کے اندر یہ بات طے کی کہ اب اور کوئی رستہ نہیں عبداللہ کے بیٹے محمد کو قتل کرنے کے سوا. جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ابو طالب کو جب اس کی خبر پہنچی، ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ مکہ کے باقی قبیلے میرے بھتیجے کو اور آپ کے خاندان کے ایک نوجوان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ نبی علیہ السلام کا اکثر خاندان اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، لیکن قومی غیرت کی وجہ سے وہ سارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم عبداللہ کے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. سارا خاندان کھڑا ہو گیا سوائے ابو لہب کے. ابو لہب نے مشرکین کا ساتھ دیا. اب جس وقت نبی علیہ السلام کے دفاع میں سارا خاندان کھڑا ہو گیا، چند مسلمان اور باقی ہیں مشرکین، لیکن قومی غیرت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، تو ادھر مشرکین مکہ نے پھر فیصلہ کیا کہ اس ساری برادری کے ساتھ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے. اور وہ بائیکاٹ اس طرح ہے کہ نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے، نہ ان پر کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کریں گے، نہ ان کی کوئی مدد قبول کی جائے گی. اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایک تحریر لکھی، ایک صحیفہ لکھا، ایک اسٹام لکھا جس میں یہ ساری شرطیں لکھ دی گئیں کہ آج کے بعد نبی علیہ السلام کے سارے خاندان سے بائیکاٹ ہے، جسے صحیفہ ظالمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 3 سال لگ بھگ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اور نبی علیہ السلام کا خاندان قبیلہ یہ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے اور کئی دنوں تک کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. بڑے سخت ایام گزرے. اب انہی ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کا بڑا شان والا صحابی ہے، ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے کہ جو لوگ روزہ زیادہ رکھتے ہیں، روزہ
उनको जन्नत का एक दरवाजा है बाब सोम, रोजों वाला दरवाजा, वो आवाज देगा इधर से आ जाओ। मुजाहिदों को जिहाद वाला दरवाजा आवाज देगा इधर से आ जाओ। नमाजियों को नमाज वाला दरवाजा देगा इधर से आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुला रहे होंगे कि आजा तू मुझसे गुजर के जन्नत में जा, कोई ऐसा खुश नसीब भी होगा? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरा नाम उन्हीं के अंदर होगा जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुला रहे होंगे। बड़े अजीम हस्ती है इस्लाम की सैयदना अबू बकर ने सिद्दीक। नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी कबूल की और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बुतों की पूजा छोड़ दी। अब हर वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते रहते, नफल में खड़े हो जाते और कुरान पढ़ते और रोते रहते। अहले सीरत ने लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान पढ़ते थे तो बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू बरसना शुरू हो जाते थे। और मक्के की औरतें, बच्चे, नौजवान खड़े होकर अबू बकर की जबान से कुरान सुनते कि आज तक हमने लात, मनात, उज्जा के पुजारियों को तो ऐसे रोते नहीं देखा। आज तक हमने हजरत ईसा बीबी मरियम और हजरत उजैर के पुजारियों को तो ऐसे रोते नहीं देखा। अब मक्के के मुशरिकों को डर लगा कि लोग अगर अबू बकर की ये इबादतें देखते रहे, ये कुरान सुनते रहे, हमारा बाकी सारा खानदान और हमारे बाकी लोग भी बाप दादा का दीन छोड़ जाएंगे, बेदीन हो जाएंगे। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी, सख्तियां शुरू कर दी, आपको अजियतें देना शुरू कर दी। आखिर वो दिन आया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब मक्के वाले खुल के कुरान नहीं पढ़ने दे रहे थे, खुल के इबादतें नहीं करने दे रहे थे, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उस बस्ती में रहने का क्या फायदा जिस बस्ती में खुदा का कुरान न पढ़ने दिया जाए, जिस बस्ती में खुदा की इबादतें डंके की चोट पे न करने दी जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना बोरी बिस्तरा उठाया और मक्का से हिजरत के लिए निकल गए। इसलिए सिद्दीक अकबर का एक लक़ब है, अव्वल मन हाजर फी सबीलिल्लाह। इस्लाम के रस्ते का पहला मुहाजिर भी अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हिजरत के लिए निकल गए, सब कुछ छोड़ छुड़ा दिया। एक मकाम पे पहुंचे जिसे बर्क अल गिमाद कहते हैं। तो वहां आगे से अरब का एक बड़ा सरदार आ रहा था, बड़ा चौधरी था अरब का, उसका नाम था इब्ने दगना। था मुशरिक काफिर, लेकिन अरब का नाम वर सरदार था। उस अरब के सरदार ने जब अबू बकर को देखा कि ये बोरी बिस्तरा उठा के कहीं जा रहा है मक्का को छोड़ के, तो उस अरब के सरदार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया, ऐना तुरीदो या अबा बकरिन, ए अबू बकर सिद्दीक दो या अबा बकरिन, ए अबू बकर तेरे इरादे किधर के हैं, किधर जा रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ इब्ने दगना, मैं मक्का की बस्ती छोड़ के जा रहा हूं, जमीन के अंदर फिरता रहूंगा, कभी एक इलाके पे कभी दूसरे इलाके पे, और जिधर भी जाऊंगा अपने रब की इबादतें करता रहूंगा। मैं अपने रब की इबादत की खातिर मक्का की बस्ती छोड़ के जा रहा हूं। मक्का वाले रब की इबादत करने के खिलाफ हैं,
وہ کہتے ہیں یہاں وہ رہ سکتا ہے جو لات منات عزا کا پجاری ہو، جو ہبل کا پجاری ہو، جو یہ کہے گا ایاکا نعبد و ایاک نستعین، جو یہ کہے گا عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، استعانت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس کا عقیدہ یہ ہوگا نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں، حضرت عیسیٰ بی بی مریم، حضرت عزیر، ود سوا یغوث یعوق نصر، کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ عبادت کے لائق ذات ہے تو اس کی ذات ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو عبادتیں کرو تو صرف اس رب کی کرو۔ کون رب؟ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنایا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش اتاری، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بارشیں اتار کے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے غلے اگائے، چارے اگائے۔ جب تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو فرش بنانے والا، بارشیں اتارنے والا، زمین سے غلے اگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو برابر نہ کرو، شریک نہ کرو۔ مکے والے اللہ ہی کی عبادت کرنے والوں کے دشمن ہیں۔ ابن دغنا، جب میں مکہ کی بستی میں اپنے اللہ ہی کی باتیں کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، مکے والے مجھے اذیتیں دیتے ہیں، اس لیے میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کافر بولا، سنو ذرا، وہ کافر بولا ابو بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تو ایسا با کمال بندہ ہے، تیرے جیسے بندے کو اپنے علاقے سے نکلنا بھی نہیں چاہیے، اور تیرے جیسے قیمتی بندے کو کسی شہر والوں کو نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ اے ابو بکر تو بڑا با کمال ہے۔ توجہ کرنا، اب وہ کافر حضرت ابو بکر صدیق کی تعریفیں کرتا ہے کافر، کافروں کا سردار ہے، ابو بکر صدیق کی تعریفیں کر رہا ہے، کہنے لگا انکا تکسب المعدوم، انکا تکسب المعدوم وتصل الرحم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا ابو بکر تو وہ با کمال بندہ ہے، انکا تکسب المعدوم، جس کا کوئی نہیں ہوتا تو اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ ابو بکر تیری شہرت ہے پورے عرب میں غلام آزاد کرنے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک عجیب عمل تھا،
جو مال جو پیسہ جہاں سے بھی آتا، دیکھتے کوئی مسلمان غلام ہو، ابو بکر صدیق چلے جاتے، اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ اللہ اکبر، انکا تکسب المعدوم۔ اور تو اور مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی اذانیں ہیں، ان اذانوں میں ثواب ابو بکر صدیق کا ہے، جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں میں ثواب ابو بکر صدیق کا ہے، جتنی آمنہ کے لال کی خدمتیں ہیں ان میں ثواب ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس لیے کہ جب امیہ وہ کافر حضرت بلال حبشی کو ستا رہا تھا، کبھی انگاروں پہ لٹا کے، کبھی تپتی ریت پہ لٹا کے، کبھی بلال کے گلے میں رسی ڈال دیتا، اور نالائق قسم کے لوفر لفنگے نوجوانوں کو کہتا اسے مکہ کی گلیوں میں پھیرو۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ حال دیکھا حضرت بلال کا، اس امیہ سے کہا مانگ، جتنے تو منہ مانگی قیمت مانگے گا تجھے دوں گا۔ اس امیہ نے قیمت مانگی، بدلے میں ایک اعلیٰ غلام مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قیمت اس کے منہ پہ ماری، حضرت بلال کو خرید کے لائے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، فرمایا اللہ کے نبی میں نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ انکا تکسب المعدوم۔ اے ابو بکر، غریب لاچار نادار بے آسرا جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا سہارا بننے والا بندہ ہے۔ نمبر 2، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، تو مہمان نواز ہے، پورے عرب میں تیری شہرت ہے، تو مہمان نواز بندہ ہے، مہمان کی عزت کرنے والا بندہ ہے۔ نمبر 3، اے ابو بکر تصل الرحمہ، تو صلہ رحمی کرنے والا بندہ ہے، اپنے خاندان عزیز رشتہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بندہ ہے۔ آج تک کسی کی حق تلفی تو نے کوئی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نے کوئی نہیں کی۔ اس لیے ابو بکر صدیق تیری تو یہ شانیں ہیں، تیری تو یہ صفتیں ہیں۔ آخری بات کہنے لگا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اے ابو بکر، تو حق کے لیے مصیبتیں تکلیفیں مارے برداشت کرنے والا بندہ ہے، جس کی مثال ذرا سن لو۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے، اللہ اکبر، اسلام قبول کر چکے، نمازیں شروع ہو گئیں بیت اللہ کی فضاؤں کے اندر۔ جب مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے جاتے، کافر غصے سے بالکل بھرے ہوتے، آنکھیں نکال نکال کے، گھور گھور کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے ہم سارے اکٹھے ہو کے جائیں بیت اللہ، اور وہاں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو قرآن سناؤں، سارے لوگوں کو قرآن سناؤں۔ فرمایا ابو بکر، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، قوم مقابلے میں بڑی زور میں ہے، طاقت میں ہے، ان کا اقتدار ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی، نانا جانا چاہیے، جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ آخر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی بات مان لی۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کر مسجد حرام سے ہو کے مطاف میں پہنچتے ہیں۔ مطاف کے اردا گرد مکے والے ڈیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مکے کے لوگ جمع ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے،
کھڑے ہو کے رب کا قرآن بیان کرنا شروع کر دیا، رب کا قرآن بیان کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر قرآن پڑھتے جا رہا ہے، مکے والوں کو قرآن سن سن کے مزید غصہ لگتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر مومن اور کافر میں فرق کیا ہے۔ فرمایا اگر قرآن کا مسئلہ سن کے دل ٹھر جائے تو یہ مومن ہے، دل سڑ جائے تو یہ کافر ہے۔ صحابہ کے دل ٹھر رہے تھے، میرے نبی کا دل ٹھر رہا تھا، کافروں کے دل سڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کھڑا ہو کے رب کا قرآن سنا رہا ہے۔ ابو بکر پہلا وہ بندہ ہے جس نے قرآنی تقریر بیت اللہ میں سنائی ہے۔ حضرت ابو بکر کی تقریر ابھی جاری تھی، مکے والوں سے برداشت نہ ہوا، مکے والوں نے آ کے حملہ کر دیا، مارے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی، صحابہ کو بھی۔ بڑی سخت قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں، خاندان بنو تمیم کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کے گھر لے آئے۔ ابو بکر بے ہوش ہے، ماں پریشان ہے، بار بار پکارتی او میرا بیٹا، او میرا بیٹا۔ باپ کھڑا ہے، خاندان بنو تمیم کے لوگ کھڑے ہیں، برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو آوازیں دے رہی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق تو ہوش میں کوئی نہیں۔ کافی دیر بعد جیسے ہی ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، پہلی بات ابو بکر صدیق کی زبان پہ آئی، میرے مرشد محمد الرسول اللہ کا حال کیا ہے؟ پہلی بات زبان پہ یہ آئی، میرے مرشد محمد کریم کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ باپ اور برادری کے باقی لوگ غصے سے اٹھ کے نکل گئے، کیونکہ وہ تو سارے نبی علیہ السلام کے مخالف تھے۔ پیچھے اکیلی اماں رہ گئی، اماں منتیں کر رہی ہے، بیٹا کچھ کھا لے، کچھ پی لے۔ فرمایا اماں اس وقت تک میں نے کچھ کھانا نہیں پینا نہیں جب تک میرے مرشد کی خبر ہو نہ جائے وہ کس حال میں ہے۔ اماں وہ فلاں محلے میں ایک عورت رہتی ہے، اس نے ابھی تک اسلام ظاہر تو نہیں کیا، لیکن ہے وہ میرے مرشد محمد کی مریدنی، اس سے جا کے پوچھ، بتا دے گی میرے مرشد کا حال کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اماں اس گھر میں جاتی ہے، اس عورت سے پوچھتی ہے، ابھی تک ابو بکر صدیق کی اماں بھی اسلام سے محروم ہے۔ وہ صحابیہ جو ہے، وہ صحابیہ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتا نبی علیہ السلام کدھر ہوں گے، ڈر رہی ہے راز بتانے سے۔ کہنے لگی اچھا اگر تیری خواہش ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے ابو بکر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ صحابی آئی، حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا بتا نبی علیہ السلام کا حال کیا ہے۔ وہ صحابیہ پلٹ کے حضرت ابو بکر صدیق کی اماں کو دیکھتی ہیں، تیری ماں جو کھڑی ہے ابھی تک کافرہ، اس کے سامنے کیسے بتاؤں؟ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اپنی ماں پہ اعتماد ہے، بتا دے۔ اس صحابیہ نے خبر دی اللہ کے نبی بالکل محفوظ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، او فلاں گھر دار ارکم کے اندر ہیں، اللہ کے نبی کو کچھ تکلیف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق خوش تو ہو گئے، لیکن اگلی بات کر دی، جلدی کرو مجھے میرے مرشد کے پاس لے جاؤ، جب تک میں اپنے مرشد کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک مجھے کوئی سکون نہیں آنا۔ وہ دونوں لے کے حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیرت کی کتابوں میں عجیب منظر ہے، جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق زخمی حالت میں اس گھر میں پہنچتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے حضرت ابوبکر صدیق پہ گر پڑتی ہیں، بوسے لیتے ہیں ابوبکر صدیق کے، بوسے لے لے کے حضرت ابوبکر صدیق کو دعائیں دیتے ہیں۔ کس وجہ سے دعائیں دیتے ہو ابو بکر؟ آج تو نے خدا کے قرآن کو خدا کے گھر میں کھول کے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اصل عزت کی وجہ یہ ہے، اس لیے خیال کر میرے عزیز، حضرت ابو بکر صدیق
کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری ماں کھڑی ہے جو ابھی تک کافر ہے، آپ اللہ سے دعا مانگے نا، اللہ میری ماں کو بھی ایمان کی توفیق دے دے۔ میرے مدنی نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سے دعا مانگی، ادھر میرا مدنی دعائیں کرتا جا رہا ہے، ادھر سے اللہ نے پروگرام شروع کر دیا۔ ابھی تک میرے مدنی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ ابو بکر صدیق کی اماں کے دل میں ایمان پہنچ گیا، اس کی زبان پہ بھی اعلان آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میرے بھائی توجہ کر، ذرا آگے جانے سے پہلے ابو بکر صدیق کی یہ تعریفیں کافر کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کافر، ابن دغنا۔ اس زمانے کا کافر بھی سمجھتا تھا کہ ابو بکر کو گالی دینے کی گنجائش نہیں ہے، ابو بکر گالیوں کے لائق شخصیت نہیں۔ لیکن اس زمانے کا بدبخت کافر وہ ابو بکر صدیق کے ایمان پہ سوال اٹھاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کے ایمان پہ سوال اٹھاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں دلائل کی ضرورت نہیں، دوپہر کا وقت ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، اور ایک بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے دن ہے یا رات ہے، تم کہو دن ہے، اور وہ کہے دن ہونے کی دلیل پیش کرو۔ دوپہر کا وقت ہے اور وہ کہے دن ہونے کی دلیل پیش کرو، اسے دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ اس کا علاج ڈنڈا ہے، 2-4 تمانچے ہیں، اسے دلیل نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح دوپہر کا وقت سورج نہیں چھپ سکتا، اسی طرح ابو بکر کا عشق مصطفیٰ نہیں چھپ سکتا، اسی طرح فاروق اعظم کا عشق مصطفیٰ نہیں چھپ سکتا۔ جن کے ایمان کی گواہیاں خود اللہ دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں فرشتے دیتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں میرا مرشد محمد الرسول اللہ دے گیا، جن کے ایمان کی گواہیاں مکہ، مدینہ اور عرب کی دھرتیاں دیتی ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں آج تک کا مسلمان دیتا ہے، ان کے ایمان میں شک کرنے والے کے کفر میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس لیے خیال کرو، جو تعریفیں حضرت ابو بکر صدیق کی اس کافر نے کی، سمجھو جب نبی علیہ السلام پہلی وحی جب آپ پہ آئی نا، جبرائیل سے پہلی ملاقات ہوئی، آپ بڑے سہم گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور واپس لوٹ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی علیہ السلام کی یہی تعریفیں کی تھیں، فرمایا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلّ وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، آپ تو وہ ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا، آپ اس کے سہارا بن جاتے ہیں۔ آپ تو وہ ہیں جو غلام آزاد کرنے والے، لوگوں کے خرچوں دانوں، بیواؤں اور یتیموں کی ضروریات پوری کرنے والے۔ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ جو تعریفیں میرے مدنی کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نے کی، انہی الفاظ میں ابو بکر کی تعریفیں اس کافر سردار نے کی ہے۔ پتہ کیا نکلا؟ ابو بکر میرے محمد کا وہ مرید ہے جس پہ پیر کا رنگ چڑھا ہوا ہے، جس پہ پیر کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ مرید میں کمال یہی ہوتا ہے کہ اس پہ پیر کا رنگ چڑھ جائے۔ جس طرح آج کل کے مریدوں پہ بھی پیر کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، پیر کے ہاتھ میں بھی 10 انگوٹھیاں اور مرید کے ہاتھ میں بھی 10 انگوٹھیاں۔ میرے نبی نے تو زندگی میں صرف ایک انگوٹھی پہنی تھی، اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ اس پہ نبی کا نام لکھا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام خط لکھتے تھے
اور ان خطوں پہ اس انگوٹھی کے ذریعے کیا لگاتے تھے؟ مہر لگاتے تھے۔ اس لیے خیال کرو، مرید وہ جس پہ پیر کا رنگ چڑھے۔ ابو بکر صدیق پہ رنگ چڑھا میرے مدنی کی صحبت کا، اور ایسا رنگ چڑھا کہ صحابہ میں قرآن کی جتنی سمجھ ابو بکر صدیق کو تھی اتنی سمجھ اور کسی کو بھی نہیں تھی، ایسا رنگ چڑھا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام پہ قرآن کا یہ مقام نازل ہوا، سورۃ المائدہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم حجۃ الوداع کا دن ہے، میری مدنی کی زندگی کا آخری حج ہے۔ اللہ پاک نے میرے مدنی عرفات کے میدان میں قرآن اتار دیا، فرمایا میرا محمد الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام میں کوئی کمی باقی نہیں کہ اسے پورا کیا جائے، اور کوئی زائد چیز نہیں جسے کم کیا جائے۔ آسان الفاظ میں کہوں، میرا محمد آج تک جو دین ہے وہ قیامت تک دین رہے گا۔ آج کے بعد دین کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ دین کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، عرفات کا میدان ہے، سارے صحابہ کے چہرے خوش ہیں، سرور سے بھرے ہوئے ہیں، کھلکھلا گئے ہیں، صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ آج اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے، صحابہ حیران ہیں، ابو بکر صدیق کو کیا ہوا کہ روئے جا رہا ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ فرمایا او یارو، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب میرے مرشد محمد نے زیادہ عرصہ دنیا میں رہنا کوئی نہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے میرے مرشد محمد کی موت کا۔ میرا مرشد محمد دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے، اور میرے عزیز خیال کر، اللہ کا قرآن تو کہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں خدا نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں جو دین تھا، اس دین کو لازم پکڑ، جو جو کام اس دین میں تھے ان کاموں کو کر، جو کام اس دین میں نہیں تھے ان کاموں سے توبہ کر۔ مدینے والا دین مان، ہندوستانی دین کو چھوڑ۔ ایک مدینے والا دین ہے، ایک ہندوستانی دین ہے۔ کئی کام وہ ہیں جو ہندوستانی دین میں تو ہیں، لیکن وہ مدینے والے دین میں کوئی نہیں، مکے والے دین میں کوئی نہیں۔ جیسے خیال کرو میرے عزیزا، میں تجھے صرف اشارے دیے جاتا ہوں، فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو گیا، اسی وقت مرنے والے کے وارث غریب ذلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں بھینسیں ذبح کر رہے ہیں، کہیں دیگیں چڑھا رہے ہیں، کہیں لوگ بھاگ کے لوگوں سے قرضے مانگ رہے ہیں، ان کے ترلے کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، برادری آئے گی، لوگ آئیں گے، آ کے کھانا کھائے بغیر انہوں نے تو جانا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہ محمدی دین نہیں، یہ ہندوستانی دین ہے۔
محمدی دین تو کہتا ہے جس گھر میں فوتگی ہو جائے انہیں کھانا دینا باقی مسلمانوں کا کام ہے۔ محمدی دین تو کہتا ہے 2 گھروں میں کھانا نہ کھاؤ۔ کتنے گھروں میں؟ مریض کے گھر کے کھانے سے بھی بچو، میت کے گھر کے کھانے سے بھی بچو۔ لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے جیسے ادھر جنازہ ہوتا ہے، جنازے کے بعد لوگ کھانے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ محمدی دین نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چل، فوتگی ہو گئی، فوتگی ہو گئی۔ آج کل مہنگائی کی برکات ہیں۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے 6 جمعراتیں کریں گے، 6 جمعراتوں کے بعد کل کریں گے، لیکن مہنگائی ہوئی تو مہنگائی نے کچھ نہ کچھ کام کو سنبھال لیا ہے۔ آج ادھر جنازہ ہوتا ہے، ساتھ اعلان ہوتا ہے تیسرے دن کل ہو جائے گی۔ 6 جمعراتیں گئیں، اس لیے کہ وہ 6 جمعراتیں کرنا محمدی دین نہیں تھا، ہندوستانی دین تھا۔ محمدی دین کو تو مسلمان نہیں چھوڑتا، چاہے اس پہ جان بھی بیچنی پڑے۔ تیسرے دن کل ہو رہی ہے، قسم قسم کے کھانے پک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، میرے محمد کے دین اسلام تعلیمات سے دور جائے گا تو لوٹا جائے گا۔ قسم قسم کے کھانے پک رہے ہیں۔ کون سی مجلس ہے جی؟ کل شریف۔ کیا لفظ ہے؟ کل شریف۔ یہ ہمارے پاکستان میں جس چیز کے ساتھ شریف لگے نا تو فوراً جاگ جایا کرو کہ ہے خطرہ آگے۔ کل شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ شریف لگاتے جاؤ اور کام سیدھا کرتے جاؤ۔ نہ میرے بھائی، خیال کر، بات کو سمجھ۔ ایصال ثواب حق ہے، سارے کو ایصال ثواب، ایصال ثواب، لیکن ایصال ثواب کے لیے میرے محمد کریم نے کوئی دن مقرر، تیجا نہیں مقرر کیا، ساتواں نہیں مقرر کیا، 10واں نہیں مقرر کیا، جمعرات نہیں مقرر کی، 40واں نہیں مقرر کیا، برسی نہیں مقرر کی۔ یہ سارا ہندوستانی دین ہے۔ محمدی دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے مرنے والوں کے پیچھے روزانہ ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو، نفلیں پڑھ کے ایصال ثواب کرو، صدقے کر کے ایصال ثواب کرو، ذکر کر کے ایصال ثواب کرو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایصال ثواب کرو، بیوہ کی مدد کر کے ایصال ثواب کرو۔ لیکن ہندوستانی دین نے سارے دین کو دیگ میں بند کر دیا ہے۔ یہاں سے مسئلہ خراب ہے۔ اس لیے میرے عزیز، خیال کر، دن قیامت کا ہوگا، اللہ اکبر، حوض کوثر پہ میرا مرشد محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میں دور سے جو دیکھوں گا ہوں گے بھی صوفی صافی، ہوں گے بھی داڑھیوں والے، ہوں گے بھی نیک متقی پرہیزگار نمازی حاجی نظر آنے والے، ماتھے پہ محراب بھی چڑھے ہوئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں جو دیکھوں گا سمجھوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچانک فرشتے جو ہوں گے وہ درمیان میں چھلانگ لگائیں گے اور ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکے مارنا شروع کر دیں گے۔ میں آواز دوں گا فرشتوں کو، فرشتوں انہم منی انہم اصحابی انہم اصحابی، اور فرشتوں یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آگے سے فرشتے جواب دیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول،
रसूल, ये आपकी उम्मत के वो जालिम लोग हैं, आपकी उम्मत के वो बदनसीब लोग हैं, वो बदबख्त लोग हैं जिस दीन के लिए आपने 13 साल मक्का में मारे खाई, जिस दीन के लिए आपने 10 साल मदीना में मारे खाई, जिस दीन के लिए आपकी बेटियों को तलाकें हुई, जिस दीन के लिए आपको 27 जंगों में तलवार उठा के खुद जाना पड़ा, जिस दीन के लिए आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, जिस दीन के लिए आपके सर में खुद की कड़ियां घुस गईं, जिस दीन के लिए आपने जुल्म तकालीफ बर्दाश्त की, इन जालिमों ने उस दीन में बिदतें मिला के उस दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन फसोहकन लिमन गय्यर आबादी, ले जाओ इन बेईमानों को जहन्नुम में, जो बिदत करने वाला वो हौज़े कौसर पर मेरे हाथों से जाम हौज़े कौसर पीने के लायक नहीं है। इसलिए ख्याल कर, तवज्जो कर, आज तेरा मेरा मुआशरा बिदतों में घिरा हुआ है, रस्मों रिवाज में घिरा हुआ है। लौट आ जरा, अबू बकर सिद्दीक मेरे मदनी का वो मुरीद है जिस पे पीर का रंग चढ़ा हुआ है। इब्ने दगना अबू बकर सिद्दीक को लेके वापस मक्के आ गया, मक्के के सरदारों से बात की, मैं अबू बकर सिद्दीक की जमानत देता हूं, मैं इसको अमन दे रहा हूं, कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। मक्के वाले कहने लगे हमें अबू बकर पर 2 एतराजात हैं। कौन से 2 एतराजात हैं? पहला एतराज ये है कि ये खुले राहों में चौकों चौराहों में खड़े होके जब अल्लाह की बातें करता है तो ये रो रहा होता है, जिसे देख के हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, और वो भी एक दिन आएगा कि इसके दीन पे चले जाएंगे। हमें ये खतरा है। दूसरा खतरा ये है कि ये कुरान पढ़ता है ऊंचा ऊंचा, ये कुरान पढ़ता है ऊंचा ऊंचा, और हमें कुरान बर्दाश्त नहीं, हमें कुरान बर्दाश्त नहीं। कुरान रहे तो कुरान हमारे पल्ले छोड़ता कोई नहीं, कुरान तो सच्ची सच्ची बातें करता है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक को कह दे अपने घर के अंदर छुप के बातें करता है तो इजाजत है, अपने घर के अंदर छुप के कुरान पढ़ता है तो इजाजत है, वगरना हम अबू बकर को रहने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, मुआदा हो गया। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन गुजरे, ये कुरान वाली लज्जत और अपने महबूब खुदा की इबादत वाला सच्चा चस्का जिसे पढ़ जाए तो वो रह नहीं सकता। कुछ दिन तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के अंदर अल्लाह की बातें की, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया, अपने घर के सैन के अंदर एक छोटा सा थल्ला बनाया, एक छोटा सा चबूतरा बनाया, 40 चबूतरे पे खड़े होकर अल्लाह की बातें करूंगा। अबू बकर सिद्दीक उस चबूतरे पे जो खड़ा होता है नमाज के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ने लगता है। अबू बकर सिद्दीक ऐसे अजीब रंग में, सोज में अल्लाह का कुरान पढ़ता है अबू बकर सिद्दीक, जैसे अब उतर रहा हो अर्श पाक से। औरतें भी खड़ी हैं हुजूम है, बच्चे भी खड़े हैं, मक्के वाले खड़े होकर अबू बकर सिद्दीक की जबान से कुरान सुन रहे हैं। पूरे मक्के के अंदर खलबली मच गई। यार मसला तो फिर वही है, अबू बकर अब घर से बाहर तो नहीं पढ़ता, पढ़ता तो घर के अंदर है, लेकिन चबूतरे पे खड़ा होके जब ये कुरान पढ़ता है, सारे मक्के की आबादी, सारी औरतें खड़े होके इसका कुरान सुनने लग जाती हैं। और कुरान अगर सुनने लग गए लोग तो सारे लोग मुहम्मदी बन जाएंगे, सारे लोग लात मनात उज्जा की बातें छोड़ के अल्लाह ही की बातें करने वाले बन जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज, मेरा एक जुमला आज अपने दिल की
کی تختی پہ لکھ کے چلا جا، کیا معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مکے کے کافروں کا میرے محمد کے ساتھ جھگڑا نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، داڑھی رکھنے میں نہیں، شادی بیاہ نکاح میں نہیں، میرے محمد کے ساتھ مکے والوں کا جھگڑا ہے تو صرف قرآن کا جھگڑا ہے۔ صرف کس کا جھگڑا ہے؟ مکے والے کہتے تھے محمد اگر قرآن رہے تو تیرا اور ہمارا سانگا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کا انداز دیکھنا، اللہ کہتا ہے مکے والوں نے کہا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ۔ مکے کے کافروں نے کہا لوگوں قرآن نہ سننا، قرآن نہ سننا، جب کوئی قرآن بیان کرے تو شور مچانا، کیونکہ جو قرآن سننے لگ جاتا ہے اللہ اس کے دل میں ایمان کے باغات آباد کر دیا کرتا ہے۔ قرآن دیکھ گھروں میں جا کے، سورت کا نام سورت الحج ہے، سورت الحج کی آیت نمبر 72 پڑھنے لگا ہوں۔ عرب کا قرآن یہی مرض ذکر کر رہا ہے مکے والوں کا۔ مکے والے کیا کہا کرتے تھے؟ یہ سورت الحج ہے، سورت الحج کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ۔ او لوگو مکے والوں کے سامنے جب میرے قرآن کی نکھری ہوئی آیتیں، میرے قرآن کی ستھری آیتیں، میرے قرآن کی واضح آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، جب میرا قرآن کہتا تھا لوگو جنہیں تم حاجت روا داتا مشکل کشا سمجھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو سفید پردہ ہوتا ہے وہ ایسے پردے کے مالک بھی۔ جب قرآن کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جب قرآن کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا، اللہ کہتا ہے لوگوں کَمَثَلِ بَيْتِ الْعَنكَبُوتِ، او لوگوں میں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑا چھت، تو چھت کے اندر آ کے مکڑی اپنا ایک علیحدہ جالا بناتی ہے۔ مکڑی سمجھتی ہے یہ جالا میرا گھر ہے لیکن گھر نہیں، مکڑی سمجھتی ہے یہ جالا مجھے ہوا بارش سے بچائے گا لیکن بچا نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے جس طرح مکڑی کو چھت پہ یقین نہیں جالے پہ یقین ہے، اسی طرح شرک کے بیمار کو زندہ خدا پہ یقین نہیں قبر والے پہ یقین ہے۔ اسی طرح شرک کے بیمار کو اللہ زندے پہ یقین نہیں، کاغذ کے تعویذ کے پرزے پہ یقین ہے۔ اور میرے عزیز خیال کر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ او میرے بھائی خیال کر، ذرا توجہ کر، کوئی طمع نہیں تجھ سے، بندہ بندے کو دے ہی کیا سکتا ہے، بندے کی اوقات ہی کیا ہے کسی کو دینے کی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، او بندیو تم سارے فقیر ہو، غنی اور دینے والا تو میں اکیلا اللہ ہی ہوں۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز،
مرنا ہے مر کے قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، نکل دھڑے بازیوں سے، نکل فرقے بندیوں سے، نکل لڑائیوں سے، نکل نفرتوں سے، نکل جھگڑوں سے، سارے مل کے خدا کا قرآن سمجھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا شروع کر، قرآن تیری آنکھیں کھولتا جائے گا، تجھے مسئلہ ایسے سمجھ آئے گا تو حیران ہوگا میں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ اس لیے قرآن سے یاری لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ ابو بکر صدیق کھڑا قرآن سنا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، سنا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ مکے والوں نے ابن دغنہ کو خط لکھا، ابن دغنہ کو بلایا، کہنے لگے ابن دغنہ تیرے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ابو بکر خلاف ورزی کر رہا ہے، یا تو ابو بکر کو سمجھا یا اپنی ذمہ داری واپس لے۔ ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے بات کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابن دغنہ تو اپنی ضمانت واپس لے، مجھے میرے اللہ کی ضمانت کافی ہے، مجھے میرے اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ عجیب بات کی ہے، اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، او میرا بندہ کیا میں خدا تجھے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، تو کسی اور کے در پہ تو تب جانا وہ چیز میرے خزانے میں نہ ہو، تو کسی اور کے پاس تب جانا کہ میں نے تجھے کہا جا، میں نے تجھے دینا کوئی نہیں۔ میں اللہ تو تجھے پکار پکار کے کہتا ہوں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز عام الخزن کا ہم ذکر کریں گے، جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کی وفات کا واقعہ ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔